آج میں آپ کو ایک وعدہ لیتا ہوں، میں بھی وعدہ کروں، آپ بھی وعدہ کریں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی غصے میں بھی گالی نکل جاتی ہے، مجھے بندہ کہنا ہے غصے میں گالی نکلتی ہے، میں نے کہا خوشی میں تو ویسے نہیں نکلے گی۔ مجھے بندہ کہنے لگا میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، میں نے خوشی میں طلاق دیتے ہیں؟ آج فیصلہ کریں اس بات کا کہ ہم نے گالی نہیں دینی، یہ دل کے لیے بہت بڑا زہر ہے، بہت بڑا زہر ہے۔ مجھے ایک ساتھ آئے، میں کیا سناؤں، میں آپ کو کوشش کرتا ہوں خوشخبریاں سناؤں، فضائل سناؤں، خیریں سناؤں۔ کہنے لگے جی آپ کا جو الہاکم التکاثر کے نفل تھے جو میت کو دیکھنے کے لیے بعد از وصال، میں عمل بتاتے رہتا ہوں کہ بعد از وصال آپ میت سے ملاقات کریں کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کہنے لگے کہ وہ نفل میں نے پڑھے اور مسلسل پڑھے تو مجھے ملے میرے والد صاحب، کہنے لگے کہ ان کی منہ پہ میں نے دیکھا ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور جب میں نے دیکھا تو انہوں نے ہمیں نے کہا بجی ہاتھ کیا رکھا ہوا ہے، تو ان کی آواز ایسی تھی جیسے منہ بند ہو اور بڑی مشکل سے الفاظ نکلیں۔ کہنے لگا بیٹا منہ میں سخت تکلیف ہے، میں نے کہا کیوں تکلیف ہے؟ کہنے لگا بیٹا میرے منہ میں ایسے زخم ہیں اور ان زخموں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ تلوار کے جیسے کہ تیر کے چلنے کی درد ہوتی ہیں۔ ابا جی کیوں؟ کہا کہ بیٹا میں گالیاں دیتا تھا۔ ایک واقعہ ہے باقاعدہ، آقا کے روضہ اطہر کے سامنے اس نے صلاۃ و سلام پڑھا اور خواب میں ایک درویش کو آیا کہ اس کو کہنا ہمارے سامنے پھر نہ آنا، اور ہمارے سامنے اگر پھر آئے تو اس دنیا میں عبرت کا نشان بن جائے گا۔ تو کیوں کہ تو گالیاں دیتا ہے اور اسی منہ سے آ کے ہمارے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ فیصلہ کریں، میں بھی آپ بھی، کتنا غصہ، کتنا غصہ اور کتنا غصہ۔ میں کالج جاتا تھا تو 2-3 دن کے بعد ایک بس ڈرائیور سے ملاقات ہوتی تھی، روزانہ بس میں آنا جانا ہوتا کالج میں، تو اس بس کی باری 2-3 دن کے بعد ہوتی تھی، تو وہ ڈرائیور جو ہے نا میں نے اس کو دیکھا، کہہ رہے جہاز وانگو گڈیاں جاندی ہیں، جہاز وانگو، جہاز وانگو، جہاز کی طرح گاڑیاں جاتی ہیں اینا دی۔ پھر اس کے بعد وہ گالیاں دیتا تھا، کہا میں حیران، جہاز وانگو گاڑیاں جاندی ہیں اور پھر گالیاں دیتا تھا۔ میں پچھلی اتوار کو اپنے ایک مخلص کے ساتھ ڈرائیو کر ان کے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ہم کہیں جا رہے تھے، تو پتہ نہیں اتوار کا دن تھا یا جمعے کا دن تھا، تو جمعے کا دن تھا، تو مجھ سے گاڑی آگے نکلی نا، کہنے لگے جی ایک وقت تھا جب مجھ سے آگے گاڑی نکل جاتی تھی میں گالیاں دیتا تھا، اب گاڑی آگے کی نکل جائے یا اوورٹیک کرے یا مجھے ڈسٹرب کرے گاڑی تو دعائیں نکلتی ہیں، اللہ خیر نکلتا ہے، بسم اللہ نکلتی ہے۔ اس دل کی اگر بات کر رہا ہوں، اس دل کو اس ٹونک سے اگر ٹونک دینا ہے تو پھر اس بد پرہیزی سے بچائیے گا۔ یہ گالی بد پرہیزی ہے اور دل کو بہت نقصان دیتی ہے، سائنس کہتی ہے نقصان دیتی ہے، سائنس کہتی ہے ہر بول میں انویزیبل ریز ہوتی ہیں، غیر مرئی شعائیں ہوتی ہیں اور یہ انسان کو نظر نہیں آتی۔ گالی بول تو ہوتا ہے آگ لگا دیتا ہے، میٹھا بول تو ہوتا ہے دل میں ٹھنڈک ڈال دیتا ہے۔ گالی بول تو ہوتا ہے آگ لگا دیتا ہے اور میٹھا بول ہی تو ہوتا ہے دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس میں سے ایک لہریں نکلتی ہیں ہمارے بولوں سے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے بولوں کا اثر زندگیوں پہ ہے۔ طلاق بول ہی تو ہے زندگیاں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، میں نے قبول کیا نکاح کے وقت ایک بول ہی تو ہے زندگیوں کو سوار کر دیتا ہے اور نامحرم کو محرم بنا دیتا ہے۔ اور اس کو دیکھنے سے اس سے پہلے میں نے قبول کیا سے پہلے غور سے سمجھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، میں نے قبول کیا سے پہلے اس کو اگر دیکھ تو یہ نامحرم ہے، گناہ کر رہا ہے، اور میں نے قبول کیا کے بعد اس کو نہ دیکھ تو گناہ کر رہا ہے۔ وعبقری حسان